بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات اور اس نشست میں جس موضوع پر ہماری گفتگو ہوگی، یا جو وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس پر تبصرہ اور تفصیلی گفتگو ہوگی، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت، بطور وصیت اپنی امت کو 4 قسم کی باتوں سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا اور وصیت کی۔ 4 باتوں سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے، اس کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے لوگوں، تم اللہ کی پناہ طلب کرو 4 چیزوں سے یا 4 باتوں سے۔ پہلی بات جہد البلاء، دوسری بات درک الشقاء، تیسری بات سوء القضاء، چوتھی اور آخری بات شماتۃ الاعداء۔ ان 4 باتوں سے اللہ کی تم پناہ طلب کرو۔ اور یہ 4 باتیں ایسی ہیں حضرات، جیسے کہ اس کی وضاحت ہوگی ابھی انشاءاللہ۔ یہ 4 باتیں ایسی ہیں، 4 یہ معاملات ایسے ہیں کہ جن سے اگر انسان کو اس دنیا میں بچا لیا گیا، انسان کو توفیق ملے کہ ان 4 سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اس دنیا میں وہ سعادت اور سکون کی زندگی کیا ہے بسر کر پائے گا۔ اور ان 4 باتوں سے، 4 چیزوں سے بچنے کے لیے صرف اور صرف ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کی جائے اور اللہ کی پناہ طلب کی جائے، کسی اور کی پناہ نہیں، بلکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پناہ طلب کی جائے۔ اسی لیے اگر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعوذوا باللہ، تم اعوذ باللہ کہو، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یعنی پناہ طلب کرنا ہے، تمہیں مدد طلب کرنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو ان 4 سے بچا کر رکھنا ہے، تو اس کے لیے تم اللہ کی طرف رخ کرو اور اللہ کی پناہ طلب کرو۔ کن چیزوں سے؟ نمبر 1 جہد البلاء، جہد البلاء سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ جہد البلاء کسے کہتے ہیں؟ اس میں 2 لفظ ہیں، پہلا لفظ جہد ہے اور دوسرا لفظ بلاء ہے۔ بلاء اگر دیکھا جائے تو کہ دوسرا لفظ ہے، یہ مصیبت کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے کہ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی قسم کی بلا ہم پر آ گئی، مصیبت آ گئی، تو بلا مصیبت اور پریشانی کے معنی اور مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ جہد کا جو معنی ہے، جہد سے مراد
جو قابل برداشت نہ ہو، جس سے انسان اپنے آپ کو بچا نہ سکے یا اسے دفع نہ کر پائے، یعنی ایسی بلا، ایسی مصیبت جو کہ بہت ہی شدید ہو اور بہت ہی بڑی مصیبت ہو کہ بندہ اسے برداشت نہ کر پائے، اور بندے کے اندر اتنی قوت و طاقت نہ ہو کہ اسے کیا ہے، دفع کرے، چاہے یہ بلا جسمانی ہو یا معنوی ہو، کسی بھی قسم کی بلا ہو، اگر اس بلا کو انسان دفع نہ کر سکے، اپنے سے روک نہ سکے اپنی کوشش سے، اور ایسی بلا، ایسی مصیبت کہ انسان اسے برداشت نہ کر پائے، اس کی طاقت سے باہر ہو، تو اسے کیا ہے، جہد کہا جاتا ہے، جہد البلا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے 4 باتوں کی پناہ، اللہ کی پناہ طلب کرنے کا جو حکم دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، نصیحت کی ہمیں، پہلی چیز یہ ہے جہد البلا۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، کس چیز سے؟ اے اللہ، ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں جہد البلا سے، یعنی ایسی مصیبت، ایسی پریشانی جو بہت ہی شدید ہو اور ہماری قوت و طاقت سے باہر ہو، اسے ہم اپنے سے روک نہ سکیں، اور جو ہمارے طاقت سے زیادہ ہو، قابل برداشت نہ ہو۔ تو اس قسم کی بلا سے اور اس قسم کی پریشانیوں کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی جائے، اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ کی مدد طلب کی جائے کہ اللہ آپ کو اس سے کیا ہے، محفوظ رکھے۔ کیونکہ حضرات، مصیبت مختلف قسم کی ہے، بلائیں مختلف شکلوں میں آتی ہیں، اور انسان اگر دیکھا جائے تو کمزور ہے۔ انسان اسی وقت مضبوط ہوگا کسی بھی چیز سے مقابلہ کرنے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے توفیق ملے، اللہ کی طرف سے اسے مدد ملے، ورنہ انسان ہمیشہ کیا ہے، کمزور پایا جاتا ہے مختلف قسم کی بہت ساری جو ہے مصیبتوں کے سامنے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے جو ہمیں دعا کرنا ہے اور اس کی پناہ طلب کرنا ہے وہ یہ، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، اے اللہ، میں تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جہد البلا سے، یعنی ایسی پریشانی، ایسی بلا جو ہماری قوت و طاقت اور ہماری برداشت کرنے کی جو صلاحیت ہے اس سے زیادہ کیا ہے، وہ سخت پائی جائے۔ دوسری بات جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ اللہ کی پناہ طلب کرو، وہ یہ درک الشقاء، درک الشقاء، کہ اللہ، میں تجھ سے توفیق طلب کرتا ہوں یا تیری پناہ طلب کرتا ہوں درک الشقاء سے۔ درک الشقاء 2 لفظ ادھر بھی ہیں۔ شقا سعادت کا ضد ہے، عربی زبان میں سعادت نیک بختی کو کہتے ہیں، تو اسی لیے شقا کا معنی بدبختی ہوگا۔ درک الشقاء، شقا یعنی بدبختی، اور درک کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حاصل نہ ہو جائے، درک الشقاء کہیں ہمیں بدبختی نصیب نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے اس چیز کیا اور اس بات سے بھی بچنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا و درک الشقاء، اے اللہ، تو ہمیں بدبختی سے کیا ہے، بچائے، ہر قسم کی بدبختی سے، کیونکہ اگر غور کیا جائے تو بدبختی اگر سعادت
کا ضد ہے، یعنی نیک بختی، اور نیک بختی انسان کو اس وقت حاصل ہوگی یا اس وقت انسان نیک بخت بنے گا جب اسے اس دنیا میں کیا ہے، نیک عمل کرنے کی توفیق حاصل ہوگی۔ تو اسی لیے جہاں انسان کو نیک عمل کرنے کی توفیق حاصل نہ ہو اور برے اعمال کا ارتکاب کرے تو اس کے اندر کیا ہے، بدبختی کیا ہے، پائی جاتی ہے۔ اس بدبختی سے بچنے کے لیے انسان کو برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، ورنہ اگر برے اعمال سے انسان اپنے آپ کو نہ بچائے، برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے محنت اور کوشش نہ کرے تو اسے کیا ہے، بدبختی سے نجات حاصل نہیں ہوگی۔ جد و جہد کرے، کوشش کرے برے اعمال سے بچنے کے لیے، اور اللہ کی پناہ بھی طلب کرے کہ اللہ تو ہمیں کیا ہے، بدبختی سے کیا ہے، بچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کہ تعوذوا باللہ، تم اللہ کی پناہ طلب کرو، کس سے؟ من جہد البلاء، ایسی مصیبت، ایسی بلا جو تمہاری طاقت سے زیادہ ہو، تمہارے اندر اس بلا، اس مصیبت کو برداشت کرنے کی قوت و طاقت نہ ہو، شدید بلا مصیبت ہو، اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ دوسری چیز درک الشقاء، بدبختی تمہیں نصیب نہ ہو، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرو۔ تیسری بات وسوء القضاء، اسی طرح اے اللہ تو مجھے ایسے فیصلوں سے بچا یا ایسا فیصلہ میرے حق میں نہ ہو جو میرے لیے باعث مصیبت ہو، ایسے فیصلے میرے حق میں نہ ہوں جو میرے لیے باعث مصیبت ہو۔ انسان کی دنیاوی زندگی میں اس کی حیات میں کچھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں، کچھ ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں اس کے حق میں کہ جس فیصلے کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، وہ فیصلہ ہو جانے کے بعد انسان غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، انسان کیا ہے، عجیب قسم کی اس کی جو ہے ذہن اور اس کی دل کی کیا ہے، کیفیت ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب کس لیے؟ کیونکہ کچھ ایسا معاملہ، کسی معاملے میں ایسا فیصلہ پیش آیا ہے کہ جو کہ اس کے لیے کیا ہے، وہ فیصلہ مصیبت بنا ہے۔ تو ہر ایسے فیصلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، پناہ طلب کرو۔ چوتھی بات جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، شماتت الاعداء۔ شماتت الاعداء، ادھر بھی یہ دو لفظ ہیں، اعداء کہتے ہیں دشمن، اور شماتت کہتے ہیں خوشی کو، مسرت کو۔ تو اے اللہ دشمن کے خوش ہونے سے، دشمن کے شماتت سے تو ہمیں کیا ہے، بچا، اور میں تیری پناہ اس سے بچنے کے لیے کیا ہے، طلب کرتا ہوں۔ دشمن کی خوشی یا شماتت اعداء سے مراد یہ کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت لاحق ہو، کوئی پریشانی ہو، تو اسے دیکھ کر دشمن کو خوشی محسوس ہو، تو ایسی خوشی دشمن کی اور یہ شماتت اعداء، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، پناہ طلب کی جائے۔ کیونکہ انسان ایک تو دشمنی کے بنا پر پریشان رہتا ہے، اس کا دل تنگ رہتا ہے، اوپر سے اگر دشمن کو ہنسنے کا موقع مل جائے آپ کے کسی معاملے کو لے کر، یا دشمن کو خوشی کا موقع مل جائے آپ کے کسی معاملے کو دیکھ کر، تو اسے ادھر جو ہے آپ کو مزید اور کیا ہے، دکھ اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ چیز کوئی نئی چیز نہیں، کوئی نیا معاملہ نہیں کہ دشمن کو ہماری تکلیف دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، بلکہ یہ ایسا معاملہ ہے جو کہ ہر زمانے میں پایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، صحابہ کرام کے ساتھ پیش آیا۔ اسی لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا دشمنوں کے بارے میں جو ایمان والوں کے دشمن ہیں؟ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئہ یفرحوا بہا، اگر تمہیں کچھ نیکی بھلائی حاصل ہوتی ہے، تسؤہم تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، یعنی دشمن کو تکلیف ہوتی ہے، وان تصبکم سیئہ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، یفرحوا بہا، تو تمہارے دشمن اس تکلیف کو، اس پریشانی کو لے کر کیا ہے، خوش ہونے لگتے ہیں اور ان کے اندر خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہے کہ دشمن تمہاری کامیابی، تمہارے ساتھ بھلائی کو دیکھ کر ان کا دل تنگ ہوتا ہے، ان کو برا لگتا ہے۔ اس کے برعکس اگر تمہارے ساتھ کوئی نیکی ہو تو دشمن کو، یا تمہارے ساتھ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، یفرحوا بہا، تو دشمن اسے دیکھ کر کیا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو شماتت اعداء انسان کے لیے باعث تکلیف ہے، اسے کیا ہے، مزید اور پریشانی ہوتی ہے اگر دشمن کو ہنسنے کا موقع ملے۔ تو اس چیز سے بھی، شماتت اعداء سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، پناہ طلب کی جائے۔ تو حضرات، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ہمیں تعلیم دی، ہمیں وصیت کی، ہمیں نصیحت کی، ہمیں ہدایت دی، کیا کہ تم 4 باتوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہ 4 باتیں کیا ہیں اور آپ نے کس طرح تعلیم دی، کن الفاظوں میں؟ فرمایا آپ نے تعوذوا باللہ، اے لوگو تم اللہ کی پناہ طلب کرو، یعنی صرف اور صرف اللہ ہی کی پناہ طلب کرو، اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ کس چیز سے؟ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء، سخت مصیبت سے، بلا سے اور بدبختی سے، اور اسی طرح برے فیصلوں سے تمہارے حق میں اگر کچھ ہو جائے، اور شماتت اعداء سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، اور آپ سب کو یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو ان 4 قسم کی باتوں سے اور ان 4 قسم کی جو ہے مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیشہ ہمیں ہر معاملے کو لے کر کے اپنا پناہ یا اپنی پناہ ہمیں کیا ہے، نصیب فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں حضرات، مزید اور باتیں نبوی وصیتوں سے متعلق انشاءاللہ اگلی نشست میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔